اللہ الرحمن الرحیم الطریقۃ الاصلیہ کے الدرس العشرون 20ویں سبق میں خوش آمدید۔ موصوف صفت کی بات چل رہی ہے۔ آج کے سبق میں بھی موصوف صفت ہی بیان ہوں گے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ آج کے سبق کے اندر جانوروں کا اور مختلف جانوروں کے الفاظ وہ ذکر کیے جائیں گے۔ سب سے پہلے بتایا کہ ہادہ فلاح، یہ کسان ہے۔ کسان کو عربی کے اندر فلاح کہتے ہیں۔ وہادہ مزرعتہ، اور یہ اس کا کھیت ہے۔ مزرعہ زراعت کی جگہ جہاں پر زراعت کی جاتی ہے، وہ کھیت ہی ہوتا ہے جہاں پر زراعت کی جاتی ہے، اس لیے اس کا ترجمہ ہم نے کیا ہے کھیت۔ ہو ضمیر اس لیے لے کر آئے ہیں کیونکہ پیچھے فلاح یہ مذکر ہے، یہاں پہ ہادی اس لیے لے کر آئے ہیں کیونکہ مزرعہ یہ مؤنث ہے۔ ہاد الفلاح عندہ حصان، پہلا یہ ہے، یہ فلاح یعنی کسان ہے، عندہ اس کسان کے پاس، ہو ضمیر یہ فلاح کسان کی طرح لوٹ رہی ہے۔ حصان، حصان کہتے ہیں عربی میں گھوڑے کو، اس کے پاس گھوڑا ہے۔ وجمل، اور اس کے پاس اونٹ ہے۔ وجاموس، اور اس کے پاس بھینس ہے۔ وبقرہ، اور اس کے پاس گائے ہے۔ وثور، اور اس کے پاس بیل ہے۔ تو یہ مختلف جانور ہیں جن کے آپ نے معنی اور الفاظ یاد کرنے ہیں۔ وہادی حیوانات کبیرہ، اور یہ جو حیوانات ہیں، جانور ہیں، کبیرتن، یہ بڑے جانور ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں حیوانات یہ جمع ہے، چونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جمع کو واحد مؤنث کے مرتبے پر اتارتے ہیں، اس لیے اس کی صفت بھی واحد مؤنث آتی ہے، اور اس کے لیے اس میں اشارہ بھی واحد مؤنث والا بعض اوقات استعمال ہوتا ہے، اسی لیے یہاں پہ واحد مؤنث اس میں اشارہ استعمال ہوا ہے اور اس کی صفت بھی واحد مؤنث آئی ہے۔ وَعِندَهُ حِمَارٌ، اور اس کسان کے پاس حمار گدھا ہے۔ وَالْحِمَارُ حیوان متوسط، اور گدھا وہ درمیانی جانور ہے، نہ زیادہ بڑا ہے نہ زیادہ چھوٹا جانور ہے۔ یہ ہو گیا۔ اب حیوان یہ موصوف ہے، متوسط اس کی صفت ہے، یہ چونکہ مذکر ہے لہذا صفت یہ بھی مذکر ہی ہے۔ وَعِندَهُ شَاةٌ وَخَرُوفٌ، وَعِندَهُ، اور اس کسان کے پاس، یہ جو ہو ضمیر ہے، یہ ہو ضمیر اسی فلاح کسان کی طرف لوٹ رہی ہے، جس کی طرف یہ والی ضمیر لوٹی تھی ہو ضمیر، اور جس کی طرف یہ والی ہو ضمیر لوٹی تھی۔ اور اس کسان کے پاس شاۃ بکری ہے، وخروف، اور دمبا ہے۔ وہادانی حیوانانی صغیرانی، اور یہ دونوں چھوٹے جانور ہیں، بکری بھی اور دمبا بھی۔ اب یہ دیکھیں یہ تثنیہ مذکر تھا لہذا اس کی صفت بھی تثنیہ مذکر آئی ہے۔ وَعِندَهُ أَرْنَبٌ وَقِطٌ، ارنب کہتے ہیں خرگوش کو، قط کہتے ہیں بلی کو، اور اس کسان کے پاس ایک خرگوش اور ایک بلی ہے۔ یہ جو عندہ میں ہو ضمیر ہے یہ دوبارہ اسی فلاح کسان کی طرف لوٹ رہی ہے۔ وَعِندَهُ دَجَاجَةٌ وَحَمَامٌ، اور اس کسان کے پاس دجاجہ مرغی ہے، وحمام، اور کبوتر ہے۔ وَالْحَمَامُ طَائِرٌ مُتَوَسِّطٌ، اور حمام کبوتر درمیانہ پرندہ ہے۔ اب یہ طائر موصوف مذکر ہے لہذا متوسط اس کی صفت بھی مذکر آئی ہے۔ یہ ہوئے کچھ جملے۔ اب اس کے بعد آگے سوال جواب ہیں، سوال جواب کے اندر اسی طریقے سے بتایا گیا ہے۔ هل الجمل حیوان کبیر، کیا جمل یعنی اونٹ بڑا جانور ہے؟ اب حیوان یہ موصوف ہے لہذا کبیر اس کی صفت یہ بھی مذکر آئی ہے، دونوں مذکر ہیں۔ نام جی ہاں، جمل یعنی اونٹ بڑا جانور ہے۔ هل البقرۃ حیوان کبیر، کیا بقرہ یعنی گائے بڑا جانور ہے؟ یہاں پہ دیکھیں حیوان موصوف مذکر ہے لہذا کبیر اس کی صفت بھی مذکر آئی ہے۔ جی ہاں، بقرہ یعنی گائے بڑا جانور ہے۔ هل الخروف حیوان متوسط، کیا خروف کس کو کہتے ہیں؟ دمبے کو، کیا دمبا درمیانی جانور ہے؟ تو اس کا جواب کیا دیا؟ لا، نہیں، بلکہ خروف حیوان صغیر، وہ ایک چھوٹا جانور ہے دمبا۔ اگلا دیکھیں، هل الحمام طائر صغیر، کیا کبوتر چھوٹا پرندہ ہے؟ آگے جواب کیا دیا؟ لا بل ہوا طائر متوسط، نہیں بلکہ وہ درمیانہ سائز کا پرندہ ہے۔ تو ان ساری مثالوں میں اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ سارے موصوف مذکر ہیں لہذا ان کی صفت یہ بھی مذکر آئی ہے۔ اور اس کے علاوہ اس سبق کے اندر کچھ ہمیں جانوروں کے نام، کچھ ہمیں پرندوں کے نام معلوم ہوئے ہیں، کچھ اور سوال جواب ہیں، یہ بھی آپ دیکھ لیں۔ هل الطاؤس طائر جمیل، یہ ایک نیا لفظ ہے یہاں پہ، طاؤس یہ مور کو کہتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا مور خوبصورت پرندہ ہے؟ اب طائر چونکہ موصوف مذکر ہے لہذا جمیل اس کی صفت بھی مذکر آئی ہے۔ نام ہوا طائر جمیل، یہاں پہ بھی بالکل ایسے ہی ہے، موصوف اور صفت دونوں مذکر ہیں۔ جی ہاں، وہ ایک خوبصورت پرندہ ہے۔ آگے دیکھیں، هل الغراب طائر جمیل، غراب کہتے ہیں کوے کو، یہ ایک نیا لفظ آ گیا۔ کیا کوا خوبصورت پرندہ ہے؟ لا بل ہوا طائر کبیح، نہیں بلکہ وہ بدصورت پرندہ ہے۔ تو یہاں پہ بھی دیکھیں موصوف صفت دونوں مذکر ہیں، یہاں پر بھی موصوف صفت دونوں مذکر ہیں۔ اگلا سوال دیکھیں، هل الاسد حیوان قوی، اسد کہتے ہیں شیر کو، یہ ایک نیا لفظ آ گیا۔ کیا شیر طاقتور جانور ہے؟ تو جواب کیا دیا؟ نام الاسد حیوان قوی، جی ہاں، شیر وہ طاقتور جانور ہے۔
آگے دیکھیں حل الفیل حیوان ضعیف، یہ ایک نیا لفظ آ گیا یہاں پہ، فیل کہتے ہیں ہاتھی کو، کیا ہاتھی ضعیف کمزور جانور ہے؟ تو یہاں پہ بھی موصوف صفت دونوں مذکر ہیں، تو جواب کیا دیا؟ لا، نہیں، بلکہ وہ تو حیوان قوی، ایک طاقتور جانور ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں حل الحصان حیوان جمیل، حصان پہلے گزر چکا ہے، گھوڑے کو کہتے ہیں، کیا گھوڑا خوبصورت جانور ہے؟ جواب کیا دیا؟ نام ہوا حیوان جمیل، جی ہاں گھوڑا وہ خوبصورت جانور ہے۔ اگلا لفظ دیکھیں حل الارنب حیوان قوی، کیا ارنب، ارنب کہتے ہیں خرگوش کو، حدیث مبارک میں بھی اس کا تذکرہ آتا ہے، کیا خرگوش طاقتور جانور ہے؟ جواب کیا دیا؟ لا، نہیں، بل ہوا حیوان ضعیف، بلکہ وہ تو ایک کمزور جانور ہے۔ اگلے دیکھیں حل الثعلب حیوان شریف، ثعلب یہ ایک نیا لفظ آ گیا ہے، ثعلب کہتے ہیں لومڑی کو، کیا لومڑی ایک شریف جانور ہے؟ جواب کیا دیا؟ لا، بل ہوا حیوان ماکر، بلکہ وہ تو ایک ماکر یعنی مکار جانور ہے، شریف جانور نہیں ہے۔ تو یہ 20واں سبق تھا جس کے اندر ہم نے کچھ جانوروں کے الفاظ پڑھے ہیں اور جانوروں کو موصوف صفت کیسے بنانا ہے وہ ہم نے پڑھا ہے۔ اسی کے علاوہ معطوف اور معطوف علیہ ہم نے بنایا ہے آج کے سبق کے اندر۔ اگلے سبق میں اسی سے متعلقہ تمرین کو ہم حل کریں گے۔